نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتیل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیتیل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا۔ وہاں اس نے خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ ابراہیم سفر کرتا ہوا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ You may be seated. Thank you very much. خداوند یسوع مسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ سے سب کی خدمت میں اسلام عرض ہے۔ دل بہت خوش ہے۔ I feel refreshed in my spirit to see you all. میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ جب آیا ایلس سے اجازت لے کے تو اس نے کہا میری طرف سے تمام بھائیوں بہنوں بچوں جانوں کو دعاؤں کا شکریہ ضرور کہنا، میرا پیار بھی ان کو دینا۔ یہ میرا زندگی میں پہلا سفر ہے اکیلے 62 ایئر میں، لیکن پھر بھی ممکن ہوا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور ہیرا کی شادی کے بہانے آپ سب کو ملوں، آپ سب کو دیکھوں، آپ سے فیلوشپ کروں۔ بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں، ان کا حکم کون مانتا ہے، کون سنتا ہے؟ وہ نصیحت کرتے ہیں، یا وہ بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ تو میں کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا، کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں ایک نصیحت آپ کو کر رہا ہوں آج شام۔ نصیحت یہ ہے آپ کے لیے پرسنلی، یہ پبلک میسج نہیں ہے، نو، آپ کے لیے جو بیٹھے ہیں پہنچ گئے ہیں۔ Build an altar for the Lord۔ آپ کو کہہ رہا ہوں پرسنلی، مجموعی طور پر یہ پیغام ہے آپ کے لیے، میرے لیے۔ کبھی کبھی پیغام ہوتا ہے بھائی صاحب کلام سنا رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اے فلانے لیے ٹھیک گل بیٹھی ہے، فلانے لیے، نو، آپ جو بیٹھے ہوئے آپ کے لیے نصیحت ہے بائبل میں سے، خداوند کے لیے آپ خود مذبح بناؤ، مذبح بنائیے۔ جو نہیں بنا ہے تو گر چکا ہے، دوبارہ بنائیے۔ اور جو حوالے دو تلاوت کیے گئے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اگر گھر جا کے ان کو پھر پڑھے آپ تو دیکھیں مذبح بنانے کا اور اس پر قربانی کرنے کا رزلٹ کیا ہوا۔ پڑھا نا آپ نے بائبل میں دونوں حوالوں میں، اتنی برکت کہ میں بتا نہیں سکتا، وہ لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے ہو۔ کووننٹ ہو گئے، زمین و آسمان کے درمیان عہد بن گئے، چوپایوں اور خدا کے درمیان عہد بن گئے۔ نوح اس کی فیملی کے ساتھ برکت کے سمندری امڈ آئے، کس کے نتیجے میں؟ مذبح نوح نے بنایا خداوند کے لیے۔ اس بات کو اپنی روح میں اترنے دیں۔ ہم ساری دنیا کے سارے کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا دماغ مشین کی طرح چلتا ہے رات دن، مذبح نہیں بناتے، اس کی تعمیر کا خیال نہیں ہے۔
کتنا بنا ہے، کہاں تک بنا ہے، کیا مٹیریل لگا ہے، کیا اس پر کوئی قربانی چڑھی ہے، کیا آسمانوں سے آگ آئی ہے، خدا نے پسند کیا ہے. ان باتوں کے لیے سوچنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کاش سارے دنیا کے ایماندار میرے سامنے بیٹھے ہوں، سب کو میں یہ بات کہوں. کیوں چرچ میں بیداری نہیں آتی؟ کیوں دنیا میں مسیحی کلیسیا کا ایمان بیٹھ گیا اور مسیحیت مذہب میں کنورٹ ہو گئی ساری؟ پیچھے کیا ہو گیا؟ مذبح نہیں بنایا گیا. پریورٹی جو ہوتی ہے خدا کی بادشاہی میں کام کرنے کے لیے، اس میں مسنگ ہو گئی. جو کام پہلے ہونا چاہیے تھا اس کو سب سے پیچھے رکھ دیا. اور ایمانداروں کی میں بات کرتا ہوں. نوح کی بات آپ نے سنی ہے، عام آدمی کی بات نہیں ہے. ابراہیم کا والا پڑا گیا، عام یہ بات نہیں ہے. مذبح انہوں نے بنایا. کب بنایا؟ نمبر 1، جب بربادی کے بعد، طوفان کے بعد کشتی خشکی پر ٹھہری، دروازہ کھلا، باہر آئے تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ مذبح. کیا کیا؟ مذبح. کوئی اور سوچ نہیں. لیکن آج کا ایماندار سویڈن میں آئے، پاکستان میں آئے، اسٹاکوں میں آئے، وہ کیا مذبح بناتا ہے؟ پہلے سب سے پہلے کرونا، یہ مذبح ہوتا ہے اس کا. فیملی کو سیٹنگ کرنا، یہ اس کا مذبح ہوتا ہے. ایجوکیشن کے فیلڈ میں جانا، یہ اس کا مذبح ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے مذبے ہوتے ہیں. مصروفیات کا مذبح، اپنی پارٹی بنانے کا مذبح، ساری توانائیاں ان چیزوں پر چلی جاتی ہیں. خود ذاتی طور پر خدا کے لیے، فار دا لارڈ سیک، مذبح نہیں بنتا. بن بھی جائے تو قربانی نہیں اوپر چڑھتی. مذبح بن بھی جائے تھوڑا بہت دعا کا ٹائم نہیں ملتا مذبح کے اوپر، اور پھر بخور جلانے کا موقع نہیں ملتا، جو سب سے اعلیٰ بات ہے. اسی طرح ایماندار چکروں میں ساری عمر گزار دے کہ اتوار کو گرجے جانا ہے، کہ سوار تو ہفتے تک اللہ ہی اللہ، جو مرضی کرتے پھر دنیا کے سارے کام. پھر سنڈے آئے گا، ہم چرچ جائیں گے، بھائی صاحب سے کلام سنیں گے. وہ پادری صاحب تو برکت لے گیا کلام سنا کے، میں نے کیا بنایا ذاتی طور پر؟ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے کنٹری کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے میں خود کیا بنا رہا ہوں؟ کیا کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں؟ یہ پیغام ہے آج. اس پر میں 2 گھنٹے لگا دوں، 1 گھنٹہ لگا دوں، 10 منٹ لگا دوں، یہ میری مرضی ہے. میسج آپ تک پہنچ گئے. اور جب آپ بہن اور بھائی نے کلام سنا کے بیٹھ گئے تو میں نے کہا میسج تو ہو گیا ہے، میسج تو پہنچ گیا ہے. اگر کوئی سننے والا یہاں بیٹھا ہوا ہے. پھر بھی میں نے کہا ابراہیم کی بات پڑھ کے سنا دی جائے. ابراہیم جب ملک کنعان میں قدم رکھتا ہے، اس کی سوچ کیا تھی؟ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے he built an altar for the Lord. کوئی بھی دنیا کا اور سوچ نہیں، کام نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایماندار ہوتے کیا سوچ رکھتے ہیں؟
کیا بنایا آج تک، کہاں تک پہنچی بات، کون کون سی قربانی چڑھائی، کیا سیکریفائس کی، کتنی دعا کی اس مذہب پر، کتنا بخور جلایا. اس کے لیے آپ سمجھدار بیٹھے ہیں، کوئی ریپیٹ کرنے والی ضرورت نہیں. کیوں مذہبہ بنائے، اور ان لوگوں نے کیوں سب سے پہلے مذہبے بنائے، انرجی لگائی، ٹائم دیا، اپنا جو ٹیلنٹ تھا اس کو استعمال کیا. وائی، کیوں؟ ان کے سامنے 3 کام تھے کہ یہ مذہبہ بنے گا تو پھر 3 کام ہم کر سکیں گے، ہوں گے. رائٹ اٹ ڈاؤن اف یو وانٹ. کیوں مذہبہ بنے، اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں نوح نے، ابراہیم نے بنایا، کیوں ایوب نے ہر روز صبح اٹھ کے، کتنے بچے تھے؟ 10. باری باری سب کے لیے مذہبے پر وہ قربانی چڑھاتا تھا. ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹوک. 10 بچوں کے لیے، اور وہاں لکھا صبح سویرے اٹھ کے. جسٹ امیجن، صبح دن کے آغاز پر سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا تھا؟ 10 بچوں کے لیے قربانی چڑھاتا تھا باری باری صبح سویرے. آپ اندازہ کتنا ٹائم لگتا. ہسی دعا بولتے کر دینی جی کریے، دوڑ دے 5 منٹ 10 منٹ. ہمارے انڈیا میں ایک دفعہ قاری صاحب آیا، ہم نے کنونشن پر بلایا ان کو. اس نے 100 کا نوٹ نکال کے کنونشن میں رکھا. ساری کانگریگیشن میں سے کوئی 10 منٹ گھڑی رکھ کے سامنے 10 منٹ دعا کر دے، 100 کا نوٹ اس کا. وہ یہ رہا تھا کہ ہم دعا کے سلسلے میں ایسے کمزور ایماندار ہیں، کمزور خادم ہیں. کبھی گھڑی سامنے رکھ کے دعا کر کے دیکھیں تو صحیح میں نے کتنے منٹ کی ہے، لگ پتہ جائے آپ کو کہ آپ کتنے پانی میں ایماندار. دوسروں کے ساتھ روحانی باتیں کرتے رہنا، کلام کی بحثیں کرتے رہنا، یہ ایک پاگل پن سا ہو جاتا ہے ایمانداروں. عادت پڑ جاتی ہے، مرض لگ جاتا ہے کلام کی باتیں کرنے کا، بے فائدہ. لیکن ذاتی طور پر آدمی خود سوچے اپنے اندر کہ میں مذہبہ بنا چکا ہوں، بنا رہا ہوں، کتنا بنا ہے، قربانی چڑھائی ہے، چڑھا رہا ہوں، کتنی چڑھائی، اس کی فکر نہیں. دوسرے پر اپنی روحانیت کا سکہ جمانا، چاہے حوالوں سے، چاہے باتیں کر کے، گواہیاں دے کے. بس تو نمبر 1، پیدائش 13:4 لکھ لے. فار پریئر، مذہبہ بنایا اس لیے کہ باقاعدگی سے ٹائم پر دعا ہو، اس لیے مذہبہ بنا. کیا آج ایماندار اپنے گھر میں کوئی گھر کا کونا مخصوص کرتا ہے جہاں وہ ٹائم پر حاضر ہو، دعا کرے، جس میں کوئی مداخلت نہ ہو دنیا کی، صرف مذہبہ ہو، خدا اور وہ خود ہو، اور وہ دعا کر رہا ہو؟ کیا حال ہے؟ آپ سمجھدار ہیں، زیادہ وضاحت کرنے کی اور لمبی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیا گھر کے اندر آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں کونا مخصوص کیا، جگہ مخصوص کی، جہاں وقت پر آپ نے دعا کرنی ہے؟ صرف آپ خدا ہو، ٹیلی فون بھی وہاں نہ ہو، موبائل وہاں نہ ہو، گھر کا کوئی شخص بیچ میں آ کے نہ بولے، کوئی مداخلت نہ ہو، مذہبہ ہو
آپ کی دعا اور آپ کا خدا. تھنک اباؤٹ اٹ. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے، تجربہ ہے اپنے گھر کا بھی باہر کا بھی. دعا بھی ہوتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں گھر کے کام کیسے کریں، ہے نا؟ دعا ہو رہی ہے، او کے دروازہ بند کر دے، تیرا شکر اے کڑی ہے، او آج بھی کر دے، خدا تیرا شکر. دعا بھی ہو رہی ہے اور سارے گھر کے لوگوں کو ڈائریکشن بھی دی جائے ساتھ ساتھ. یہ دعا نہیں، یہ پاگل پن ہے، نادانی ہے، بے سمجھی ہے. ایسا نہیں ہوتا. میرے مسیح نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے شاگردوں کا دعا کرنی ہے. انہوں نے کہا دعا کرنی سکھا دو ہمیں، بتا دو. میں بتاتا ہوں. جو دعا کا ٹائم ہے، کوٹری میں جاؤ، جو دعا کی جگہ ہے تمہاری، کوٹری میں جا کے دوسرا کام کیا کرو؟ دروازہ بند کرو. دنیا ختم، فیملی کے ممبر ختم، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ایوری تھنگ، موبائل آؤٹ. خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، پوشیدہ ہو جاؤ. کوئی شور و گول کی ضرورت نہیں. خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے شور و گول کبھی نہیں کسی نے کیا. یہ بڑی اندر کی باتیں ہوتی ہیں. What about prayer؟ اس لیے مذبح، آپ کہیں گے جی مذبح، ہم تو فضل کے نیچے ہیں، ہم تو شریعت کے لوگ نہیں ہیں. یہ بھی شریعت کے نہیں تھے جن کے حوالے پڑے ہیں. یہ شریعت کے پہلے کے زمانے کی بات ہے. ہمارا مذبح کیا ہے جو ہم اپنے کو کرسچن کہتے ہیں؟ ہمارا مذبح ہے ہولی ہارٹ. یہ ہیکل ہے نا، کہتے سارے ہم جی خدا کی ہیکل ہے، خدا نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہوا ہے. ہم خدا کے ہیں، روح جان بدن یہ خدا کی ہیکل ہے. اچھا ہیکل ہے تو اس میں مذبح کہاں ہے؟ ہیکل کے اندر ہے، مذبح ہوتا ہے. اس میں مذبح میرا دل ہے. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے. اس باڈی کے اندر دل کیا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی، آپ کے جذبات، آپ کی عقل، آپ کی مرضی، تینوں چیزوں کا مجموعہ جو ہے یہ دل ہے، یہ نیت ہے، یہ مزاج ہے. اور یہ مذبح پاک ہو، یہ بنے، اور جب یہ بنے تو پھر اس پر سلسلہ شروع ہو دعا. پھر دعا کرنی چاہیے، دعا کا کچھ فائدہ بھی ہوگا. اس کو سامری عورت کو مسیح نے کہا تھا نا، پہاڑ پر نہیں، یروشلم میں نہیں، ادھر ادھر باتیں نہ کر میرے ساتھ جگہ کی یا بزرگوں کی کہ فلاں نے کنواں دیا، فلاں نے یہ کیا. نو 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 بزرگ، نو ٹریڈیشن، نو پلیس. گاڈ از اسپرٹ. اور جو پاک دل ہے وہ خدا کو روح اور سچائی سے پھر دعا ہو. دل پاک ہو تو پھر، اگر دل ہی پاک نہیں، مذہب ہی پاک نہیں، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی دعا نہیں. اب سوچیے آپ کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم کس طرح دعا کرتے ہیں، کہاں دعا کرتے ہیں، کتنی دعا کرتے ہیں. مذہبہ کیسا ہے جس پر دعا ہو رہی ہے کھڑے ہو کے. میں حیران ہو گیا، وہ لڑکا امریکہ میں جو پچھلے دنوں قتل ہو گیا، چارلی، اس کی بیوی بتا رہی ہے اس کی موت کے بعد جب اس کو موقع ملا بات کرنے کا مجلس میں، اس نے کہا وہ سنڈے کو فون استعمال نہیں کرتا تھا. کہتا خداوند کا دن خداوند کے لیے، ناٹ فون کے لیے، ناٹ ٹیلی ویژن کے لیے، ناٹ کسی اور سے.
संडे क्लोज फॉर द लॉर्ड। जो जी उठा है हम उसी की परस्तिश करें। सारे संडे सुबह से शाम वो मोबाइल बंद करके रख देता था। दिस इज द डे फॉर द लॉर्ड। और इस तरह वो अलग होके खुदावंद के लिए। तो मैं हैरान हो गया कि ये उम्र जवान लड़का उसको समझ आ गई। मुझे बूढ़ा हो गया वो इंजील साहब, मुझे आज तक नहीं आई। तुसी ते मैनू ज्यादा समझदार हो मेरे नाल जेड़े बैठे हो। सोचने की बात है मजहबे पर दुआ कैसे करनी है। कोठड़ी में, अलहदगी में, पोशीदगी में, पोशीदा खुदा के साथ मिलाप करके किस तरह मुंह खोलना है, गहरी बातें हैं। नंबर 2, मजहबा इसलिए होता है कि उस पर कुर्बानी चढ़ाई जाए। क्या चढ़ाई जाए? हाँ, जिसे अंग्रेजी में सैक्रिफाइस कहते हैं। हमारा मजहबा कैसा है? दुआएं ही है भाई, माल गड्डी जिडी लम्मी करा लो, कलीसा ही करा लो या जितने मर्जी करवा, दे मारते 4.5 आमीन ही कहना भूल जाते हैं लोग। सुनने वाले बेचारे तंग पड़ जाते हैं, सो जाते हैं। और जब उनको जाग आती है कहते हो अजय भी लगा है। ये बात ठीक नहीं। कुर्बानी चढ़ानी है, सैक्रिफाइस। जो खुदा के लोग हैं, जो मजहबा बनाते हैं, उनको पता कि बनाया इसलिए इस पर मैंने कुर्बानी चढ़ानी है। कैसे ही चढ़ानी है, कब चढ़ानी है, ये उनको पता है। इब्राहिम तो पूछे आदमी कि वो मजहबे पर क्या करता था। पैदाइश उसका 22वां नाम ही आए थे, कभी पढ़े हैं? पढ़ी नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती। खुदा का बंदा मजहबे के पास बेटे को ले गया, अपने बेटे को अपने हाथों से उसे बांधा और फिर अपने जोर से पकड़ के उसको उस पे लिटा दिया। मजहबे पर क्यों, किसके लिए? फॉर द लॉर्ड सेक। व्हाट अ सैक्रिफिशियल स्पिरिट ऑफ द सेंट। हम घबरा जाते हैं जब कुर्बानी की बारी आए। हम सोचते हैं दूसरे हमारे लिए कुर्बान हो, हम क्यों हो, हम क्यों दें। हम जिस खुदा को मानते हैं वो देने वाला खुदा है। उसने दिया कि नहीं कुछ? क्या दिया? यकीन ही दी, बेटा दिया। जिस मसीह को मानते हैं उसने दिया, क्या दिया? सन प्लाट नहीं देते, क्या दिए? His precious blood, precious body. He gave himself. What a Christ we serve. उसके मानने वाले सिर्फ दुआ करते हैं या कुर्बानी भी मजहबे पर चढ़ाते हैं? जब पाकरू कहता है, मैं बाइबल कॉलेज में सुबह जाने के लिए तैयार हो रहा था, मुझे याद आ कि मैं ऐसी बातें कलाम में नहीं करता, तो मेरा दरवाज़ा खड़क गया जिस जहाँ मैं ठहरा हुआ था। मैंने खोला दरवाज़ा तो एक शख्स, बड़ी प्लेट थी वो ट्रे, उसमें बड़ा खूबसूरत केक रखा हुआ है, ऊपर 5,000 रुपया रखा हुआ है। और कहता है, अच्छा मैंने सुना था आप आए हो बाइबल कॉलेज में,
تو مجھے صبح صبح خداوند نے کہا ہے کہ پادری صاحب تو نے سن لیے نا آئے ہوئے ہیں، جا کے ان کو ناشتہ دے گیا۔ میں حیران رہ گیا، یو پی چرچ کا آدمی تھا، یہ بھی نہیں کوئی میں کہوں کہ پینٹی کاسل تھا یا ایف جی اے کا تھا، تو یہ بات تھی وہ جاننا۔ میں حیران ہو گیا، خدا کے لوگ مذہب پر قربانی چڑھاتے ہیں، نہ مجھے جانے نہ بجانے۔ وہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ خدا کے سنتے ہیں۔ جیسے لفظوں کی بھرمار خدا کو سنانی ہے، گرامر سنانی ہے، قوت گویائی بتانی ہے، خدا ان چیزوں کو سنتا ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، کچھ دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ اسحاق کو مذبح پر رکھا گیا ہے کہ نہیں۔ جب رکھا گیا تو خداوند نے کہا اب میں جان گیا، اب میں نے دیکھ لیا، اب میں مان گیا، You are my true disciple. worship، قربانی۔ جب موقع ملے، جب جگہ ہو، be bold، be sacrificial۔ نمبر 3، مذبح کیوں بناتے تھے؟ اور مجھے اپنے پاک دل کے مذہبے پر، پرسنالٹی پر اور کیا کرنا ہے؟ خروج 30:1، قیمتی بخور بنوایا جاتا تھا۔ موسیٰ کو خدا نے کہا خوشبو جس میں دنیا کی سب سے اعلیٰ ہو، وہاں جڑی بوٹیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور پاک بخور، صاف بخور، باریک بخور، جس کی خوشبو ایسی عمدہ ہو کہ سوائے خدا کے کوئی شخص اسے سونگھ بھی نہیں سکتا، اور اگر کسی نے سونگھ بھی لیا اسرائیل میں سے کاٹا جائے۔ یہ بخور مذبح پر چڑھایا جاتا تھا، اور اس کی خوشبو خداوند پسند کرتا تھا، لیتا تھا۔ خوشبو ہی تھی نوح کے مذبح کے اوپر جب خداوند کو پسند آئی، خداوند اتنے خوش ہو گئے، ہوئے ہوئے ہوئے، گڈی گڈے دی پینگ چڑھ گئی، عہد بن گئے، برکتوں کے سمندر ہی طوفانی ہو گئے، حد ہی ہو گئی۔ دونوں والے آپ نے سنے کہ اتنی برکتیں مذبح پر قربانی چڑھانے کے سبب سے خدا نے یہ اعلان کرنی شروع کر دی، ابدی۔ اب اسپریچولی ہم جو لوگ ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ چرچ کے لوگ، ہم بھی بخور جلائیں، ہم یہ بوٹیاں کہاں سے لائیں؟ ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ نجات یافتہ ہیں، چھڑائے گئے، بادشاہی اور کاہن بنائے گئے۔ کیا بنائے گئے؟ ایک تو پہلے خلاصی ملی، توبہ کی، گناہوں کی معافی ملی مسیح کی قربانی سے، ہیلیلویا۔ اس کے بعد آپ کو کیا بنایا گیا؟ بادشاہی۔ میں جب پھرتا ہوں دنیا میں، I am moving, walking the kingdom of God۔ اور میری ہر وقت دعا ہوتی ہے خداوند آج جب میں نکلوں گھر سے، سارا دن لوگ مجھے دیکھیں، خدا کو دیکھیں، مجھ میں سے مسیح کو دیکھیں، مجھ میں سے پاک روح کو دیکھیں، کیونکہ میں کاہن ہوں، میں ایک بادشاہی ہوں۔ سن آتی ہے میری بات کی سمجھ؟ ہم جب توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں، ہم کسی ٹولی کا ممبر بنتے ہیں، کسی پارٹی کا ممبر بنتے ہیں، کسی گروپ کا ممبر بنتے ہیں۔ ممبر بننے کے لیے جھوٹا سچا بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں کہ ہمیں ممبرشپ مل جائے،
لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ ہمیں شاہی کائن بنایا. کیا کائن؟ شاہی کائن. دوسرے درجے کے نہیں, تیسرے درجے کے نہیں, عام کائن نہیں, شاہی کائن. کیوں بنایا؟ تاکہ ہر وقت اپنے ہونٹوں سے پرستشی قربانیاں چڑھائے. ہلیلویا. بڑے حوالہ بھائی صاحب کوئی پڑھ دے عبرانیوں 13-15, زیادہ حوالے نہیں میں پڑھواتا. بات آپ کے دماغوں میں کیل کی طرح ٹھونک دی جائے, آپ کی روحوں میں, آپ کے دلوں میں خدا کا کلام کیل کی طرح پیوستہ ہو. build an altar for the Lord. بس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کر. یہ کائنوں کا کام تھا, قربانیاں چڑھانا. مسیحوں کو رسول نے کیا لکھا؟ اپنے ہونٹوں سے بخور کی خوشبو آسمانوں کی طرف بھیجو, اور ہر وقت بھیجو. وجہ خداون کو خوشبو بڑی پسند ہے. آپ کو بھی پسند ہے؟ جب آپ سب مجھے ملتے ہیں باری باری تو میں خیال کرتا رہتا ہوں کیسی خوشبو آ رہی ہے. کئی آدھی کچھا جو ایسے پسینے نہیں بدبو ہی ہونی چاہیے, لیکن پیرس کی عطر کی بھی خوشبو کا پتہ چلتا ہے. UK کا لگا ہوا اس کا بھی پتہ چلتا ہے, سویڈن کا لگا. لیکن اس لیے میں جب اسلام آباد میں منسٹری کرتا تھا میں پرزور کہتا تھا سارے لوگوں کو بھئی سنڈے کو آنا پرفیوم لگا کے آنا اعلیٰ سے اعلیٰ, اور جب گرجے میں آ کے بیٹھو یا خوشبو ہی خوشبو ہو تو لوگ آ کے حد ہو گئی ہے بھائی صاحب یہ کیوں جنگ لگا کے. میں کلام کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی کہنے لگا کلام جو آزاد بڑھے ہو گیا ہاں تو کہنے سنی ایہو جی گل میرا قصور تے نہیں سنی, لیکن ہمارا تو خدا خوشبو کو پسند کرتا ہے. ہمارے مسیح پر ایک عورت نے پورا ڈبہ ہی کھول کے ڈال دیا. اتنے شاگرد وہ مسیح اپنی ناراض ہو کے کہنے لگا اے لو اور نویں گل سن لو, اے لو اے دیکھو 3000 پاؤنڈ دے کر انہیں سٹ چھڑے سارے. مسیح نے کہا چپ, اس نے اچھا کام کیا. خوشبوئیں سارے کر او بلے ہی بلے ڈنڈے پہ خوشبوئیں دے او بڑ بڑ کرتے مسیح کہے گڈ. اس نے اچھا کیا, اچھی سے اچھی خوشبو لگاؤ. اب شاہی کائن ہو, اور کس کے کائن ہو؟ خدا کے. اور کائن کا کیا کام ہے؟ ہر وقت قربانی چڑھانا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. کل میں بھائی صاحب سے بات کر رہا تھا, کوئی اور بھی بیٹھا تھا پاس, کہ پولس اور سیلاس فلیپی جیل کی اندھیر کوٹری میں سیل میں ڈنجن میں تازیانے لگے ہیں, درے پڑے ہیں, کپڑے پھٹ گئے ہیں, ننگ دڑنگ ہیں, لاشیں پڑی ہیں, خون بہتا ہے, اور ان کو جا کے سیل میں ڈال دی. وہاں کیا کہ 8 پاؤں کاٹ میں ٹھونک کے دیے. یہ ایسے ہو جاتا آدمی ہاتھ میں آگے کر کے ٹھونک دیتے ہیں, پاؤں کی آگے کر کے, تو اس طرح جسم ہو جاتا گلیل کی طرح. نہ آدمی بیٹھ سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے. ایسے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ رونا چاہیے تھا, بڑبڑانا چاہیے تھا, کسی ممبر کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا, اسمبلی ممبر کو, بھئی آپ کو ووٹ دیا ہوا مت کرو. Nothing. What they decide, what they choose. Silas, let us praise the Lord. Let us rejoice in the Lord.
Let us worship the Lord. अगर वो कहता कि वो कापी गीतों वाली है तो उन्हें कहा ये नहीं, एडी मोटी मिशन ने छापी है वो नहीं आती, नहीं। बाइबल है कौन? नहीं, कुछ भी नहीं है। और सर जी अगर हो भी तो हमारे हाथ हैं हालत में कि कापी खोल सके, नथिंग। उसने कहा नथिंग, ओके, हालेलुया, स्टार्टेड कम, हालेलुया, मामा। और ये तो खुशी के मौके पर होता है। They were rejoicing in the Lord, praising in the Lord, worshiping in the Lord. Oh, ऐसी खुशी की हमदो सना के prison began to move. Amen. Jesus came down. Holy Spirit took the control. Amen. Everybody, every wall, every door was shaking. What happened? वो सतासी मेरे नाल दा वो जरा सूबेदार वो भी उठ गया। उन्हें भी कहते सारे ये की बने तो सारे नस गए होंगे। और उसने कहा किसी और कैदी नहीं कि बोलो नहीं भाई जी बैठे आराम से, हम सब यहाँ हाजिर हैं। पाक रू का करंट पड़ा हुआ है, कौन दौड़ सकता उठ के? मरना कैसे उठ के? उठे अभी तो डिग पेगा। और सिटिंग एंड लिसनिंग, ऊँटंगा फल चढ़ा कि नहीं? शाही काहिन, बादशाही खुदा की खलासी पाई बर्रे के लहू से और कुर्बानी चढ़ा दी जेल के अंदर और कबूल हो गई। कबूल हुई ना? Build an altar for the Lord. और ये 3 काम खुद करो, दूसरों से डिमांड ना करो, पैसे तकरीर ना करो, किसी को बुरा ना जानो, नीचे ना समझो, अपने आप को सुपर ना समझो। Build an altar for the Lord. नूह की तरह तो फिर बरकतें देखे। असी खुदा दे लोग हुंदे काले चोर जी की मार खाते रहे सारा दिन, हाय हाय करते रहे, दुखा मुसीबत फंसे रहे। वजह ना दुआ, ना कुर्बानी, ना बखूर, तो फिर वो कुछ होएगा। और अगर मजहब के ऊपर पाक कुर्बानी हो, मजहबा भी पाक हो, दुआ भी पाक हो, परस्तिश भी परूस से तरह पाक हो, तो फिर खुदा आके कहेगा मैं ऐद करता हूँ तुम्हारे साथ, मैं बरकतें देता हूँ, मैं बेदारी देता हूँ। ऐसी बरकतें हैं जो अबदी होंगी। तो मैं दिल से बातें कर रहा हूँ, मैं पी गाम नहीं सुना रहा, ना दिल से बातें कर रहा हूँ। आप पादरी साहब और आप लोग इतने अच्छे हो कि जब आता हूँ आप मुझे मौका देते थे बात करने का, आज़ादी महसूस करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब से, आप सब से, कि मैं दिल की बात कर सकता हूँ। आप मुझ पर इत्मीनान करते हो, मैं आप पर इत्मीनान करता हूँ। लेकिन नसीहत यही है, आओ मैं और आप कुछ करें। बातों से काम नहीं चलेगा। एक घंटा एक दूजे को बह के जो स्वेटर देते रहते हैं, चुगलियां चकारियां करते रहने एक दूजे, दिस इज नॉट आवर जॉब। मैंने टेलीविजन को, ये भाई साहब जो गोद में रख के चलाते हैं इसको कहते हैं लैपटॉप। एक इससे भी छोटा होता है आईपैड, एक इससे भी छोटा होता है मोबाइल। सबको छुट्टी दे दी हुई है, आउट, क्योंकि तुम मुकद्दस नहीं हो। दिस इज मुकद्दस। अगर कोई मेरे सामने बाइबल को सिर्फ बाइबल के मैं उसे गले पड़ जाता हूँ। मैंने कहा दिस नॉट बाइबल, दिस इज द होली बाइबल। मेरा बेटा अगले दिन मुझे कहता बाइबल,
होली बाइबल। हम सीखें, समझें, मज़ा बनाएं और बाइबल के मुताबिक खलासी पाए हुए लोग, बादशाही बने हुए लोग, शाही खुदा के कायन होते हुए कुर्बानियां चढ़ाएं पाक मज़बे पर, पाक दिल पर। God bless you. Thank you very much. Thank you, Lord. God bless you.